سال گزرا، یقین کیجئے مجھے آج لگتا ہے کہ شاید چند دن گزرے. ہمیں بہت یاد آتا ہے وہ، ہمیں اس کے کام یاد آتے ہیں، ہمیں بہت کچھ یاد آتا ہے. آپ کو کیا یاد آیا؟ ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، ایک ایک سیکنڈ یاد آتا ہے، سب کچھ وہیں رک گیا ہے. وہیں رک گیا. وہیں رک گیا سب کچھ. شروع کے جو 6 مہینے جو گزرے اس میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا. بس اسی میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید یہ سچ ہے جھوٹ ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، خواب ہے، کچھ عجیب سی بے چینی. پھر آخر کے جو اب یہ 6 مہینے اس میں یہ ہوا کہ نہیں اب تو کچھ، اب یہی حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے اور ہو چکا ہے جو ہونا تھا. امام علی بس اب ایک قبر پہ کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ سناؤ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا، جو تم دنیا میں چھوڑ کے گئے میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں. تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے بیٹوں نے تمہارا مال کھا لیا، جو جائیدادیں چھوڑ کے گئے وہ لوگوں نے بیچ دی. یہ تو دنیا کا حال ہو گیا، مجھے سناؤ تمہارا قبر میں کیا حال ہے. امجد کے بارے میں یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ آج بھی کسی نے اس کا کچھ نہیں بیچا، آج بھی اس کا کسی نے کچھ نہیں بیچا. سنبھال کے رکھنے کی ہے، کسی کو بیچنے کی کہاں ہے. اس کی تو ایک ایک چیز سنبھالی ہوئی ہے. یعنی کہ جو اس کے استعمال شدہ کپڑے تک آپ کی کپڑے کی الگ بات ہے، میں نے ان کا ٹوتھ برش تک جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو شیو کرتے تھے وہ رکھا ہوا. وہ میڈیسن جو وہ یوز کرتے تھے، جو ان کا میڈیسن کا پاؤچ تھا، ان کی ایک ایک چیز. ایون یہ کہ میں میرے بچے بھی ٹچ نہیں کرنے تھے کسی کو بھی نہیں. بھابھی آپ کو بحیثیت ایک بیوی امجد میں سب سے بڑی کیا خوبی نظر آئی؟ کیوں ہم رو رہے ہیں سارے اس کے لیے؟ محبت. سب کو بانٹتا تھا، سب سے محبت، سب سے پیار. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو بھابھی کے لوگ باہر محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. کبھی کوئی آپ کو شکوہ تو نہیں ہوا کہ اندر اور باہر کے امجد میں فرق ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ویسا ہی تھا. ویسے ہی. بھابھی اپنی ماں سے کیسے تعلقات تھے امجد کے، اپنی والدہ سے؟ بہت بہت محبت کرنے والے بیٹے، بے انتہا ادب کرنے والے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب واپس جا رہا ہوتا تھا تو آپ کے لیے بازار سے کچھ چیزیں بھی لیتا تھا کہ آج اس نے یہ منگوایا ہے، آج اس نے، اور وہ بڑی محبت سے ہوتی تھی. اس کا بہت ساتھ جو ہے نا وہ آغا بھائی نے دیا. ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، پان اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لے کر آ رہے ہیں. مشکل تو ہوگا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اور ایک بات، بچوں کی شکل میں بھی ان کی شبیہ نظر آتی ہے. تو پھر بچوں کو دیکھ کے پھر وہی بابا، کیونکہ ذرا سی بات کرتے ہیں تو بچوں چھلکتے ہیں، تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. امجد کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا تھا؟ سب سے حسین لمحہ جو بیوی کو یاد آتی ہو؟ ہر لمحہ. ہر لمحہ. آپ کے لیے کھانا بناتا تھا؟ ہاں، کبھی کبھی بناتا تھا. وہ اس طرح بناتے تھے کہ سنڈے والے دن صبح کا بریک فاسٹ بناتے تھے. زیادہ تر بچے چھٹی ہوتی تھی بچوں کی، تو بچوں کی فرمائش ہوتی تھی ڈیڈی کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے. فرائنگ ٹوسٹ بنانا، میٹھے انڈوں کا حلوہ بنانا، اور آملیٹ بنانا، اور نئی انوینشنس کرنا. تو بس وہ میں سو رہی ہوتی تھی اس وقت، تو لگے ہوئے ہوتے تھے تم سو جاؤ چھوڑ دو، رہنے دو، ابھی تم سو، تھوڑی دیر بعد اٹھائیں گے جب ریڈی ہو جائے گا سب کچھ. میں امجد کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ امجد نے اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے ٹوٹ کے پیار نہ کیا. ٹوٹ کے پیار کرتا تھا بہت. کہیں بھی ہو، ایون یہ سیٹ پہ بھی ہوتے تھے نا، 2 منٹ کی بریک کے بعد آپ لوگ بریک ہوتی تھی، فوراً کال کر کے پوچھتے تھے کیا کر رہی ہو، سحری کر لی، بچوں نے سحری کر لی، تم نے کھا لیا. میں نے کہا ہم نے تو کھا لیا، آپ بتائیے آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا. واہ واہ. بھابھی آپ کو اس بات کا شاید علم ہو شاید نہ ہو، یہ دیر سے گھر جاتا تھا مختلف فنکشنوں سے. جی. تو ایک فنکشن سے وہ فارغ ہوا امجد، اور اسے یاد آیا کہ کل میری جو ہے نا وہ ویڈنگ اینیورسری ہے.
عاشق مزاج جو ہے نا وہ ہر جگہ عشق ہی کرتا ہے. اس کے پاس مجھے لگتا ہے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتی. اچھا بے تکلفی مجھے کہنے لگے انڈیا سے میں نے فون کیا امجد بھائی کیا حال ہے, آپ تو پھر کے تھے, میں نے بات کی تھی 2 ہاں جی بالکل بالکل. اچھا مجھ سے بھائیوں کی طرح بے تکلفی سے کہنے لگے بھابھی کے لیے ساڑی لانا, وہ بنارسی والی وہاں ملتی ہے. اب میں واٹس ایپ کر رہا ہوں کون سی والی. رات کو 2:30 بجے رات کو اس نے ایک سنیاروے کو اٹھایا گھر سے اس کو دکان پر لے کر آیا. اس نے 2 سیٹ بتائے. اس نے کہا یہ 2 سیٹ میرے پاس ہیں لیکن یہ دونوں باہر جانے ہیں. اس نے کہا بھیا ایک تو مجھے دے, ایک کو باہر بھیج. صبح 4 بجے وہ آپ کے سونے کا سیٹ لے کے گھر پہنچا. وہ محبت کرنے والا تھا بہت زیادہ اور سب کے دل جیتے ہوئے. جی سب ایک ہدیہ کر رہا ہوں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ امجد صابری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک بچی کے لیے چوراہے پر کھڑے ہو کر چھولے بیچے تھے. جی 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 یار ہم اس کے ساتھ پیسے اکٹھے کرنے گئے ایک دفعہ صدر بازار. صدر کے پاس مجھے نہیں پتا کون سا بازار تھا, وہ چوراہا ایک, وہاں 22 23 25 26 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا تھا. ایک بچے کے کان کی ٹرانسپلانٹ کرانا تھا ساؤنڈ کا سسٹم آغا خان سے. مجھے یقین تھا کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے 26 لاکھ نہیں اکٹھا ہو سکتا. سڑک پہ کھڑے ہو کے کیسے 26 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ امجد نے اپنی شلوار کو اونچا کر کے نا ٹانگ لیتا تھا تاکہ وہ نیچے سے اونچی ہو جائے. شلوار ٹانگی بسوں میں گھس گیا. ایک سواری سے کہتا ہے پیسے نکالو پیسے نکالو, بس نہیں جائے گی, پیسے نکالو. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو اس نے سڑک پہ روکا نہ ہو, اس سے پیسے نہ مانگے ہوں. اس نے اگر آگے سے کچھ کہہ دیا برا تو جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا. اچھا چل اس میں ڈال دے, اچھا لڑنا نہ یار, تو اس میں پیسے تو ڈالنا یار, اس میں پیسے تو ڈالنا یار. جھولی پھیلانا خدا کی قسم ہم بھول گئے اس دنیا میں کہ جھولی کو پھیلانا کیسے ہے. عاجزی ختم ہو گئی ہم لوگوں میں. یہ بھی تو فرحان نے پڑھا نا, مردی تیری کیا ہے, مردی جھولی تیری. دیکھو یہ وہ موت ہے. ہم تو افسوس اس لیے اور تعزیت اس لیے ایک دوسرے سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر ہے ایک ہستی کا جو اس کی قربت تھی اس کی حلاوت اب محسوس نہیں ہوتی. مجھے تو یقین ہے کہ وہ ہم سے بہت بہتر جگہ پر ہے, بہت بہتر جگہ پر ہے. وہ جو منتقلی ہوتی ہے یہ اللہ کے ہاں انتہائی قبول ہوتی ہے اگر لوگ اس کے پیچھے بیٹھنے والے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور بلال بھی میں جب بھی امجد بھائی کا جب ذکر ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں موت آئے تو ایسی ہی موت آئے کہ لوگ روئیں, موت آئے تو ایسی ہی موت آئے جو حب اہل بیت کی موت محبت میں آئے. اس سے بڑی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ یہ موت ہی نہیں, ایک طرح سے آپ وہی منتقل ہی ہے آپ کی, جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے. بالکل حیات یہی ہے. اچھا ابھی بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو سپورٹ ہوئی. میں سپورٹ کے بارے سے بڑی خوبصورت بات پیش کر رہا ہوں اور میری آنکھوں دیکھی بات ہے. جویری آپ اس بات کی گواہ ہیں. مجھے پچھلے سال ایک ٹرانسمیشن کے اندر حسان بن خورشید جو خورشید احمد صاحب کے فرزند ہیں, بڑے اچھے نعت خوان ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا خورشید صاحب کا تو مجھے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ ایس ایچ او کی نانی مر جائیں 100 سال کی تو جنازے میں بہت رش, ایس ایچ او مر جائے تو نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. ایسا ہی کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. واحد ایک شخص تھا جس کا نام ہے امجد صابری. یہ میرے سامنے امجد بھائی کے منہ پہ حسان نے یہ بات کہی تھی. اور دیکھیے اللہ کہتا ہے نا احسان کا بدلہ احسان ہے اور اللہ ہی کرواتا ہے, اللہ ہی کرواتا ہے. کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا کہ جب امجد بھائی کی شہادت ہوئی اور جو مجدد کو لانے کی جو بات تھی وہ سب سے پہلے حسان کے ذہن میں اللہ نے ڈالی. حسان بن خورشید نے کہا کہ مجھے میرے والد کے انتقال کے بعد امجد صابری نے سپورٹ کیا تھا تو ہم پہ واجب ہے کہ آج مجدد صابری کو ان کے بھائیوں کو ہم سپورٹ کریں.